اب میں اخیر میں اس پروگرام کے صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب سلفی حفظہ اللہ نائب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصراً صدارتی کلمات پیش کریں. اس کے بعد اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، اور ہمارے جو مہمان تشریف لائیں تمام لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے. آپ لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہی اپنے گھروں کو جائیں گے. اور اخیر میں کچھ کتابیں بھی یہاں ہیں، انشاءاللہ وہ تقسیم ہوں گی. اور ہمارے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مقتدی آدمی عمری حفظہ اللہ کی کتاب اربعین رحمانی بھی ہمارے بیچ آئی ہوئی ہے، اسے بھی انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا. شیخ محترم تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. برادران اسلام، ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج اس محمدی مسجد کے اندر جمعیت اہل حدیث ضلع اعظم گڑھ کا ماہانہ پروگرام رکھا گیا ہے. اس پروگرام کے اندر اعظم گڑھ نہیں بلکہ اعظم گڑھ کے باہر مئو ضلع سے اہم شخصیتیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے. اور ضلع اعظم گڑھ کے مختلف مواضعات سے بڑی تعداد میں اس جلسے کے اندر لوگ حاضر ہوئے ہیں. مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ اور مولانا حافظ الرحمن صاحب سلفی حفظہ اللہ کا خطاب سننے کے لیے. وقت کافی گزر چکا ہے، اس لیے اس سلسلے میں مزید بات آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ہوں. بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ضلعی جمعیت کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کیسے کیا جائے. آج کے اس پروگرام کے اندر دو اہم تقریریں ہوئیں اور بڑے ہی اچھے موضوع پہ ہوئیں. آج کے معاشرے میں یہ ساری برائیاں ہمارے اندر کثرت سے پیدا ہو گئی ہیں اور ہم اس کو اپنے درمیان سے دور نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اسے ہم کریں اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قُلْ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ بے شک سیدھا راستہ جو ہے وہ میرا راستہ ہے. قُلْ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، تم اس راستے کو اختیار کرو. فلا تتبعوا السبل، اور مختلف راستوں کو اختیار نہ کرو. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمایا. آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچا اور کہا کہ قرآن میں جو کہا گیا سیدھا راستہ، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کا ایک سرا زمین پر ہے اور دوسرا سرا جنت میں ہے. اور اس کے بعد پھر دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ شیطانی راستے ہیں، شیطان پر بیٹھا ہوا ہے. جب کوئی آدمی صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو ان کی پوری کوشش اور ہوتی ہے کہ اس کو صراط مستقیم سے پھیر دیں اور گمراہی کے راستے پر لے آئیں. آج ہمیں اسی چیز کو پہچاننا ہے. جو صحیح راستہ ہے وہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے. جب ہم قرآن و حدیث کے راستے پر چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور جس دن ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو ہم نے اپنا جو ہے راستہ بنا لیا تو سمجھ جائیے کہ ہم نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا. اور ایسی صورت میں نہ دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. آج کی دونوں تقریر کا یہی مقصد رہا ہے کہ کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر ہم کتاب و سنت پر عمل کریں گے،
कुरान का मुताला करेंगे, अहादीस का मुताला करेंगे और ये देखेंगे कि अल्लाह ने हमें क्या करने का हुक्म दिया है, किससे मना किया है, और अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है, किससे रोका है। अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम जो है कामयाब होंगे और जन्नत हमारा इस्तकबाल करेगी। इन्हीं चंद कलमात के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मोहतरम सामीन, हमारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी अपने इख्तिताम को पहुँचे। अब आपके बीच ये जो किताबें हैं इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतुश्शेख मौलाना मुक़्तदा आदमी उमरी हफ़िज़हुल्लाह या हमारे मौलाना फ़ैज़ान अशरफ साहब, और दूसरी जो किताबें हैं इंशाअल्लाह वो तक़सीम होंगी। नमाज के बाद इंशाअल्लाह किया जाएगा। फैज़ भाई आएँ और अज़ान दें। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम के ख़त्म का ऐलान किया जाता है। और एक बात ये वजाहत कर दूँ कि हमारे बीच सगीर भाई बैठे हुए हैं जो कंदरापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। आप वहाँ अपनी मस्जिद के नीचे एक मदरसा खोलने का इरादा रखते हैं जहाँ आस पास के बच्चे आकर पढ़ेंगे और वहाँ ज़रूरत भी है। तो आप इसके लिए इंशाअल्लाह ज़िला आज़मगढ़ और आस पास की जगहों पे जाएंगे तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जब आपके इलाके में ये पहुँचे तो आप इनका भरपूर ताउन करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।